बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने ये कहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत समेत तमाम इस्लामी हुकूमतों पर जिहाद फ़र्ज हो चुका है। ये जो फ़लस्तीन की सूरत हाल है, ये जो इसराइल की बर्बरियत है, ये जो मुसलसल फ़लस्तीनियों को गाजर मूली की तरह काटना है, कत्लेआम करना है, गजा को मिट्टी का ढेर बना देना है, इस पर अब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने कहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत पर और तमाम इस्लामी ममालिक की हुकूमत पर जिहाद फ़र्ज हो चुका है। कुछ सवालात हैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का जो बयान है उसके बाद, उनकी खिदमत में भी, उलमाए कराम की खिदमत में भी, फजलुर रहमान साहब की खिदमत में भी वो मैं रखूंगा। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली इस वक्त हम इस चीज़ को समझें। देखिए, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो हैं वो फ़लस्तीन के हवाले से इस वक्त एक अदद इस्लामाबाद में कौमी कॉन्फ्रेंस थी, उससे बात कर रहे थे। तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने ये कहा कि अब सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से अपनी जिम्मेदारियों से ओहदा बरा नहीं हो सकते। मुफ्ती साहब ये कहते हैं कि तकाजा ये था कि हम यहाँ जमा होने की बजाय गजा में जमा होते। आप बातें देखिए मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की, वो ये कह रहे हैं कि हमें जमा कहाँ होना चाहिए था, गजा में जमा होना चाहिए था। सितम ज़रीफ़ी ये है कि हम फ़लस्तीनी मुजाहिदीन के लिए अमली तौर पर कुछ कर नहीं पा रहे। अहले फ़लस्तीन की अमली, जानी और माली मदद उम्मत मुस्लिमा पर फ़र्ज है। मुफ्ती साहब कहते हैं कि 55,000 से जायद कलमा गो ज़िबा होते देख रहे हैं, क्या अब भी जिहाद फ़र्ज नहीं होगा? और पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया। बानी पाकिस्तान ने इसराइल को नाजायज़ बच्चा करार दिया। हमारा मौक़िफ़ किसी सूरत तब्दील नहीं होगा, चाहे इसराइल के पास जितनी मर्जी ताकत आ जाए। ये मुफ्ती साहब कहते हैं। और उनका ये कहना है कि हमारा इसराइल के साथ जब कोई मुआहिदा नहीं तो कोई उज़्र नहीं। जब इसराइल मुआहिदे तोड़ चुका है तो फिर कौन से मुआहिदे की कैद है? उम्मत मुस्लिमा क़िबला अव्वल की हिफाजत के लिए लड़ने वाले मुजाहिदीन की कोई मदद नहीं कर सकती। आज उम्मत मुस्लिमा करारदादों और कॉन्फ्रेंसों पर लगी हुई है। मुफ्ती साहब खुद आप क्या कर रहे हैं बताइए? आप भी एक तकरीर कर रहे हैं, यानी अपनी तकरीर में आपने कहा ज़बानी जमा खर्च, तो आपने तकरीर की है। फिर आप ये कहते हैं कि आज हम करारदादों और कॉन्फ्रेंसों पर लगे हुए हैं, तो आप भी इस कॉन्फ्रेंस पे खिताब कर रहे थे, तकरीर कर रहे थे, ज़बानी जमा खर्च था। और आपने इस अफसोस का इजहार किया कि इस्लामाबाद में जमा है, जमा तो गजा में होना चाहिए था। फिर मुफ्ती साहब कहते हैं होना तो ये चाहिए कि उम्मत मुस्लिमा जिहाद का ऐलान करती। फ़लस्तीन में जंगबंदी का मुआहिदा हुआ, मुआहिदे के बावजूद बमबारी जारी है। इसराइल को ना अखलाकी अक़दार का पास है, ना ही आलमी क़वानीन की कदर है। अब मैं मुफ्ती साहब का प्रोफाइल, चूँकि हम अपने घरों में बहुत बड़ी तादाद में, मेरे घर में भी जो मुफ्ती साहब की जानिब से तर्जुमा और तफसीर करदा कुरान पाक है, हम अपने घरों में वो कुरान पाक पढ़ते हैं। उस कुरान पाक की इब्तिदा में जब कुरान पाक अल्लाह का कलाम शुरू होता है सूरह फातिहा के साथ, उससे पहले मुफ्ती साहब ने जो तहरीर लिखी हुई है, वहाँ मुफ्ती साहब, चूँकि मैं ये बता रहा था कि मैं उसको गो थ्रू करता हूँ, तो मुफ्ती साहब इल्म की 3 अक़साम बताते हैं। वो कहते हैं कि हम अपने हवास ख़म्सा के ज़रिए इल्म हासिल करते हैं। फिर उसके बाद मुफ्ती साहब कहते हैं हम अपनी अक्ल के ज़रिए इल्म हासिल करते हैं। और तीसरा, इंसान तक इल्म पहुँचता है वही के ज़रिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वही अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर, और फिर उसके बाद बंदों तक अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने पहुँचाई है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब अपनी तफसीर में ये बातें हमें बताते हैं। मुफ्ती साहब को हमने हमेशा देखा पाकिस्तान में जो सफ़े अव्वल के मुफ्तियान हैं उनमें, और मुफ्ती साहब को हम में से बहुत बड़ी तादाद में लोग मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब के गुजर जाने के बाद ये समझते हैं कि मुफ्ती साहब जो हैं वो अब पाकिस्तान में शायद सबसे बड़े मुफ्ती हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला ज़िंदगी दराज करे। 83 बरस की उम्र है मुफ्ती साहब की, और मुफ्ती साहब कुछ 60 के अशरे से, तालीम से, सरकारी नौकरी से, अहम सरकारी जिम्मेदारियों से इस मुल्क की खिदमत करते चले आ रहे हैं, उम्मत मुस्लिमा की खिदमत करते चले आ रहे हैं। सऊदी अरब के 2 से 3 बोर्ड हैं, उनमें भी मुफ्ती साहब हैं, और बड़े बड़े इंटरनेशनल इदारों से मुफ्ती साहब वाबस्ता हैं। जो जॉर्डन का सबसे बड़ा एजाज़ है, उनमें से एक एजाज़ ऑर्डर ऑफ इंडिपेंडेंस, वो भी मुफ्ती साहब को मिल चुका है।
پاکستان میں ستارہ امتیاز مفتی صاحب کو مل چکا ہے. تو مفتی صاحب آپ تقریر کیا کر رہے ہیں؟ اتنا بڑا آپ کا پروفائل ہے, آپ تقریر کیا کر رہے ہیں؟ آپ پاکستان کی فوج کو, آپ پاکستان کی حکومت کو حکم دیجئے کہ جو فلسطینی ہیں ان کے لیے نکلیں اور نکل کر باقاعدہ طور پر, عملی طور پر اسرائیل کے خلاف برسر پیکار ہوں. آپ کی تقریر سے ہمیں کیا ملے گا؟ مفتی صاحب آپ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے بھی حکم کے برابر ہوگا ان کے لیے آپ کا کہنا, تو ان کے لیے بھی آپ حکم جاری فرمائیے, اور سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کے لیے بھی حکم جاری فرمائیے. ہم کب تک دیکھتے رہیں گے کہ مائیں جنہوں نے اپنے بچوں کے جسموں پر نام لکھے تھے, اور کبھی ہاتھوں پہ نام لکھے ہوئے تھے, کبھی ٹانگوں پہ نام لکھے ہوئے تھے, کہ جب یہ کام آ جائیں گے بمباری میں تو پھر ان کے جسم کے ٹکڑے ملیں گے, اور وہ ٹکڑے ملے ان ماؤں کو, دیگر لوگوں کو وہ ٹکڑے ملے, اور انہوں نے وہ ٹکڑے جوڑے ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے, ہم نے وہ غزہ دیکھا ہے جس غزہ کی ہم ایک تصویر دیکھتے تھے, جو آج کل ہم انٹرنیٹ پہ وائرل دیکھتے ہیں کہ وہ زندگی سے بھرپور غزہ تھا, اور اب ایک غزہ ہم دیکھتے ہیں جو مٹی کا ڈھیر بن چکا ہے. ہم یہ کب تک دیکھتے رہیں گے کہ بمباری ہو اور عمارتوں سے زیادہ اونچے مقامات پر ہم ہوا میں دیکھیں جسد خاکی اچھلتے ہوئے؟ تو آپ کی تقریر ہم سنیں, یا ہم یہ سنیں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے رابطہ کیا ہے, بات کی ہے آرمی چیف صاحب سے, جنرل راحیل شریف صاحب سے, 40 اسلامی ملکوں کی فوج, اسلامی ملکوں کی مشترکہ فوج, اور مفتی صاحب اس کو حکم دے رہے ہوں کہ جائیے آپ فلسطینیوں کے حق میں لڑیے, اسرائیل کے خلاف لڑیے. تو آپ صرف اتنا نہ کریں, اس کے بعد آپ اسلامی دنیا کے سب سے بڑے ناموں میں سے ایک ہیں. سال 2020 میں آپ دنیا بھر کے اسلامی انفلوئنس رکھنے والے لوگوں میں نمبر 1 پر موجود تھے مفتی صاحب. تو آپ دنیا بھر کے اسلامی اسکالرز کو, آپ ان کو لکھیے, ان سے بات کیجئے, اور بات کر کے ان کو آمادہ کیجئے کہ وہ اپنی اپنی حکومتوں کو اس ایک پیج پر لائیں, اور پھر آپ اس کی لیڈ لیجئے, قیادت کیجئے, اور بتائیے کہ ہم پر جہاد فرض ہو چکا ہے, یا آپ تقریر کے بجائے فتویٰ جاری کیجئے, دارالفتاء سے فتویٰ جاری ہو, اور پھر اس میں بتائیے کہ حکومت پاکستان پر, پاکستان کی فوج پر, اور تمام اسلامی ممالک کی فوج پر لازم ہے کہ اب وہ فلسطینیوں کے لیے جہاد کریں. یہ جو ہم نے اتنے بڑے بڑے ویپن اور اتنی بڑی بڑی افواج رکھی ہوئی ہیں, یہ کس دن کام آئیں گی؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. اسلام تو ہمیں بتاتا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے, ایک حصہ, اگر ایک حصہ تکلیف میں مبتلا ہوگا تو سارے جسم کو تکلیف ہوگی. تو مفتی صاحب میں آپ کو اس تکلیف میں مبتلا دیکھنا چاہتا ہوں کہ جس کے بعد آپ کہیں کہ اب علاج کے لیے ہماری افواج کو اٹھنا ہوگا. تو میں یہ چاہوں گا, اب میں آپ کا پروفائل دیکھ رہا تھا مفتی صاحب, آپ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی 1961 سے یہ شروع ہوتا ہے سلسلہ, اس کے ممبر, فیڈرل شریعت کوڈ کے ممبر, شریعت اپیلیٹ بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آپ ممبر, سنڈیکیٹ آف کراچی یونیورسٹی آپ ممبر, بورڈ آف گورنرز انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اس کے آپ ممبر, انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اکنامکس اس کے آپ ممبر. اس کے بعد مفتی صاحب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کوئی 9 بینکس ہیں, 9 بینکس کہ جن میں آپ ممبر ہیں, ان کا جو اسلامک بورڈ ہے اس کے آپ ممبر ہیں. لوگ تنقید کرتے ہیں مفتی صاحب کہ آپ لوگ یہ جو اسلامک بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ ہے اس میں آپ نے فرق مٹا دیا, کوئی فرق نہیں رہا کنونشنل میں, اسلامک بینکنگ میں, اور آپ لوگ ایک ڈاکیومنٹ جاری کر دیتے ہیں کہ یہاں پیسے لگانا حلال ہے, یہ تکافل ہے, یہ اسلامک بینک ہے, یہاں جو پیسے ملیں گے آپ کو, یا یہاں جو آپ پیسے اوپر دیں گے وہ سود نہیں ہے. تو مفتی صاحب جب یہ سارے کام آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ باقاعدہ طور پر آرمی چیف کو حکم دیجئے, ایئر فورس چیف کو حکم دیجئے, نیول چیف کو حکم دیجئے, جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب کو حکم دیجئے کہ جہاد فرض ہو چکا, اور میں مفتی تقی عثمانی آپ کے لیے فتویٰ جاری کرتا ہوں کہ جائیے جہاد کیجئے. تو یہ ہماری خواہش ہے مفتی صاحب آپ کریں. فضل الرحمان صاحب کی بھی تقریر تھی, یہ جو قومی فلسطین کانفرنس ہے اس میں فضل الرحمان صاحب نے بھی تقریر کی اور کہا کہ پاکستان میں کوئی بھی مشکل ہو اس کے پیچھے یہودی سازش ہوتی ہے, اور پاکستان تو بنایا ہی اسلام کے نام پر گیا تھا. قیام پاکستان کے مقصد کو سمجھنا ہے. فوج کا منشور ہے ایمان, تقوی, جہاد فی سبیل اللہ. فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں ریاست پاکستان امت مسلمہ کی جنگ نہیں لڑے گی تو اپنے وجود کی نفی کرے گی. فضل الرحمان صاحب آپ سے بہتر تھے سراج الحق صاحب. جماعت اسلامی کو منافقت کے بڑے تانے ملتے,
لیکن آپ سے بہتر تھے سراج الحق صاحب، جنہوں نے سیدھا آرمی چیف جنرل آصف منیر صاحب سے کہا کہ آپ اسلامی ممالک کی فوج کو اور پاکستان کی فوج کو آپ لیڈ کریں اور یہ جہاد کریں۔ ہم کب سے دیکھ رہے ہیں یہ جو اب کی بات ہوتی ہے نا، طوفان الاقصی اکتوبر 2023 غالباً 7 اکتوبر سے یہ شروع ہوا تھا۔ جنگ بندی کے معاہدے کے بعد بھی روزانہ 55-60 فلسطینی لقمہ اجل بن رہے ہیں، روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں۔ جنگ بندی کے بعد اب تک کوئی 1200 کے قریب شہادتیں ہو چکی ہیں، اور اکتوبر 2023 سے اب تک 55,000 سے زیادہ شہادتیں۔ لیکن کیا یہ سلسلہ صرف اس وقت ہو رہا ہے؟ ہم تو بڑے ہو گئے، اپنی عمر کے 46ویں سال میں آ گئے، اور مفتی صاحب آپ جو ماشاءاللہ اپنی عمر کے 83ویں سال میں ہیں، آپ بھی یہی دیکھ رہے ہیں۔ ہم شروع سے اب تک یہ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطینی کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور امت مسلمہ کہتی ہے اخلاقی سفارتی سیاسی حمایت، اخلاقی سفارتی سیاسی حمایت۔ آپ لوگوں نے تو مذمت بھی نہیں کی، سعودی عرب نے کہا ہماری فضائی حدود استعمال کر لو، آپ لوگوں نے تو مذمت بھی نہیں کی۔ یو اے ای نے کہا ٹھیک ہے ہاتھ ملا لیتے، دیگر اسلامی ممالک نے کہا ہاتھ ملا لیتے، ابراہم ایکارڈ ہو گیا۔ آپ ان ممالک کو کہ جہاں سے آپ لوگوں کی تنظیموں کو فضل الرحمان صاحب باقاعدہ طور پر مدد آتی ہے، مالی مدد آتی ہے، ان لوگوں کو آپ جھنجھوڑتے تو صحیح، ان کو اپنی تقاریر کے ذریعے گریبانوں سے پکڑتے تو صحیح، لیکن آپ لوگ یہ بھی نہیں کر سکے۔ ہر سازش کے پیچھے یہودی موجود ہیں پاکستان میں، یہ آپ لوگوں کا فرمان ہوتا ہے، اچھا لگتا ہے، لیکن آپ اس کو زیادہ واضح دو ٹوک انداز میں مخاطب کرتے، اور جہاں آپ کا یہ خطاب جانا چاہیے تھا وہاں جاتا تو کیا بات تھی، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے، افسوس تھا۔ اور اس وقت بھی پاکستان میں جو ہو رہا ہے آپ ان پر بھی آپ لوگ بولتے نہیں ہیں۔ پاکستان میں اس وقت جو ہو رہا ہے، جو چیزیں ہوتی رہی ہیں، یہ جو عدت والا کیس بنایا گیا ہے، اس پر آپ کو خود بہت سے علماء نے بھی کہا کہ آپ لوگوں کو کردار ادا کرنا چاہیے، لیکن وہ کردار جو ادا کیا جانا چاہیے تھا وہ نہیں کیا گیا۔ آخر میں مجھے آپ کو بتانا ہے، میں نے آپ سے کہا تھا گزشتہ ویڈیو میں کہ عمران خان صاحب کی جماعت کے رہنماؤں کو آج بھی اڈیالہ کے باہر نظر یہی آ رہا ہے کہ اجازت نہیں ملے گی، عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی جائے گی۔ عدالت فیصلہ دے چکی، عدالت کا فیصلہ نہیں مانا جائے گا۔ علیمہ خان صاحبہ ایک بار پھر گئی ہیں عدالت، اور عدالت نے کہا ان کی ملاقات کرواؤ، تو وہ منگل کو گئی، ملاقات نہیں ہوئی، ایک تماشا ہوا۔ پھر اس کے بعد آج پھر گئے، آج پھر ملاقات نہیں ہوئی، اور اب پھر عدالت جائیں گے۔ تو سسٹم اس وقت جن ہاتھوں میں ہے، ان ہاتھوں نے عدالتوں کو بھی یہ بتا دیا ہے کہ آپ کا حکم بھی نہیں مانا جائے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔